جی بریک سے آ گئے ہیں واپس اور ہمیں جوائن کیا اس وقت سیدہ نرجس فاطمہ نقوی مذہبی اسکالر ہیں. ان سے ملتے ہیں بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ کہ آج کی محفل کا آپ حصہ بن رہی ہیں. جزاک اللہ. یہ بتائیے گا کہ کربلا کے جو واقعات ہیں اس میں 9 محرم کا دن کیوں خاص مقام رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 9 محرم تک اہل بیت اطہار جو ہیں ان پر کون کون سی آزمائشیں آ چکی تھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9 محرم کی تاریخ کربلا میں، واقعات کربلا میں جی ایک اہم تاریخ ہے کہ جس دن فیصلے ہونے ہیں، جس دن حق اور باطل کا فیصلہ ہونا ہے، جس دن سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہونا ہے، اور کون حسینی ہے کون یزیدی ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے. کیونکہ کربلا میں اور کوئی نہیں تھا. جی دیکھا جائے تو حسین کے سامنے والے بھی کلمہ گو تھے، نماز بھی پڑھ رہے تھے، قرآن بھی پڑھ رہے تھے، مسلمان بھی تھے، نبی کی امت بھی تھے، اور دوسرے سائڈ بھی نبی کا نواسہ تھا، نبی کی بیٹی کے بچے تھے، ان کی آل تھی. تو کوئی غیر نہیں تھا وہاں پہ. اگر 9 محرم کو ہم دیکھیں تو سامنے بھی وہی لوگ تھے جو ایک ہی قرآن کو، ایک ہی رسول کو، ایک ہی دین کو ماننے والے ہیں اور ایک ہی خدا کو تسلیم کرنے والے ہیں. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اس حسین کو نہیں پہچانا کہ جس کو رسول بار بار پہچنوا کے گئے تھے کہ دیکھو یہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. کبھی بوسے لے رہے ہیں، کبھی لوگوں کو پہچنوا رہے ہیں. یہ وہ حسین ہے جس کے لیے سجدے کو طول دے دیا، جس کے لیے ایک بار نہیں 70 مرتبہ سجدے میں کہا سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ. یہ وہ حسین ہے جس کو بار بار رسول خدا نے پہچنوایا ہے کہ یہ میرا نواسہ ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ کربلا کے میدان میں تمام رسول کی ان باتوں کو، رسول کی محبت کو، ان واقعات کو جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، بھلا دیا گیا. اور حسین ابن علی کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ مدینہ چھوڑ کے کربلا آ گئے. اور کربلا میں بھی پھر انہیں سکون سے رہنے نہ دیا. بیعت یزید کی طرف سے بار بار آ رہا تھا حکم کہ آپ بیعت کر لیں. حسین ابن علی نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے ان کے لیے مشکلات پیدا کر دی گئیں. 7 محرم سے روایت بتاتی ہے کہ حسین اور آل حسین پہ، نبی کی آل پر پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا. بچے، عورتیں سب بھوکے پیاسے ہیں. خیموں میں 7 محرم سے التش التش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. بچے بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں. مگر اگر ہم دوسرا رخ اس تصویر کا دیکھیں تو آپ دیکھیے معرفت کتنی تھی ان لوگوں کو، اپنے امام کی، اپنے وقت کے امام کی، اس رہبر کی جس کے ساتھ وہ آئے تھے اپنا سب کچھ چھوڑ کر. اس کی معرفت ایسی تھی کہ بھوک بھی برداشت کر رہے ہیں، پیاس بھی برداشت کر رہے ہیں، تمام ظلم برداشت کر رہے ہیں، مگر حق کے ساتھ کھڑے ہیں. جانتے ہیں کہ حق کون ہے، جانتے ہیں کہ کون اس وقت قرب الہی حاصل کر رہا ہے، کون اس وقت رضائے الہی حاصل کر رہا ہے. دیکھ رہے ہیں سامنے حق کیا ہے. تو بھوک بھی ایک سائڈ پہ ہے، پیاس بھی، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. جانتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہیں. بس یہی وجہ ہے کہ 7 محرم سے پانی، کھانا سب کچھ بند ہو چکا تھا. بچے بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں. 9 محرم کی تاریخ ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس میں تقدیریں بدل گئیں، جس میں قسمت کے فیصلے ہوئے، جس میں یہ بتایا گیا اور یہ دکھایا گیا کہ یا تو آپ اس پار ہیں یا آپ اس پار ہیں. حسینیت کس کا نام ہے؟ حسینیت ہدایت کا نام ہے، حسینیت قرآن کا نام ہے، حسینیت کربلا کا نام ہے، حسینیت رسالت کا نام ہے، حسینیت نجات کا نام ہے. اب یہ وہ حسینیت ہے جو کربلا میں موجود ہے. لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس شخصیت کو کہ وہ جس نے راہ خدا میں اپنا گھر، اپنی جان، اپنا مال سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنے چھوٹے بچوں کی قربانی دی، اپنی عورتوں کی قربانی دی، صرف کس لیے کہ خدا کی راہ، خدا کی رضا حاصل ہو سکے، خدا کا قرب حاصل ہو سکے. اس توحید کو بچانے کے لیے جو آج میں اور آپ یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ قائم ہے تو کربلا کی وجہ سے. اور حسین ابن علی نے وہ قربانی دی کہ جس کی مثال نہیں ملتی. اب آپ دیکھیں کہ 9 محرم کی تاریخ ہے. کہتے ہیں ایک مشہور جملہ ہے کہ حسین ابن علی نے کہا ایک رات کی مہلت دے دو. میں کہتی ہوں یہ مہلت مانگی نہیں تھی، یہ مہلت دی گئی تھی
کہ تم لوگ فیصلے کر لو، تم لوگ شاید ایک دن میں سمجھ جاؤ، شاید ایک رات تم لوگ کو ایسی مل جائے کہ اللہ تم کو ہدایت دے دے، کیونکہ اسی رات فیصلے ہونے ہیں۔ آپ کی سامنے جناب حر کا واقعہ موجود ہے کہ وہ حر جس نے 2 محرم کو کربلا میں حسین کا راستہ روکا تھا، اور وہی کربلا لے کر آئے تھے، اور وہی حسین کے قافلے میں شامل ہونے کے لیے آپ دیکھیں 10 محرم کو سب سے پہلے شہید ہونے کون گیا؟ حر گئے۔ ایک لمحہ ملتا ہے ہدایت کے لیے۔ حر نے سوچا، فیصلہ کیا کہ میں تو اتنا غلط کر رہا ہوں، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے میرے قافلے کو پانی پلایا، نہ صرف میرے قافلے کو پانی پلایا بلکہ میرے جانوروں کو بھی پانی پلایا، اور ہم نے ان پہ کھانا پانی بند کر دیا۔ بس وہ لمحہ تھا کہ حر نے غور و فکر کیا، اللہ نے ہدایت دی، اور وہ رات میں انہوں نے اپنی قسمت، یعنی جنت سے جہنم سے جنت تک کا سفر ایک رات میں حر نے طے کیا۔ حر سے حر علیہ السلام بن گئے۔ تو یہ وہ رات ہے کہ جس کے لیے آپ دیکھیے کہ اگر یزیدی قافلے پہ ہم نظر ڈالیں تو وہاں تلواریں چمکائی جا رہی ہیں، وہاں جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو حسین ابن علی ہیں جہاں عبادتیں ہو رہی ہیں، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، تسبیح و تحلیل کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور چراغوں کو بجھا دیا گیا کہ دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم جا سکتے ہو، جس کو بھی جانا ہے وہ چراغ بجھا دیے کہ میری نظر بھی نہ پڑے، تم خاموشی سے چلے جاؤ، مگر میرا سلام ہو ان عظیم ہستیوں پر، ان ساتھیوں پر کہ چراغ جب واپس جلائے گئے ہیں تو وہ وہیں موجود تھے کہ حسین ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ جانتے تھے حق پر کون ہے، اور جانتے تھے کہ حسین ابن علی ہی حق اور صداقت کا میزان ہے۔ بس اس راستے کو اختیار کرنے کے لیے 9 محرم کی رات، تاریخ، واقعات اس طرح گزرے کہ آپ دیکھیے کہ ایک رات کا فیصلہ ہوا ہے، اور جب 10 محرم کی صبح ہوئی ہے تو شہادتیں پیش کی گئی ہیں، اور یہ پورا خاندان رسالت جن کے تمام مرد شہید کر دیے گئے، عورتیں بچے باقی رہ گئے، جی اور وہ اکیلے تنہا مقتل کی سرزمین میں، اور پھر وہ شام غریبہ کا منظر پیش آتا ہے۔ جی اچھا نرجس، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ 7 محرم سے جو ہے پانی بند کر دیا گیا تھا، بھوکے پیاسے تھے، یا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے شدید پیاس اور اس کے ساتھ مشکلات میں کس طرح صبر استقامت کا سبق دیا ہے، خاص طور سے اس کا ذکر میں چاہوں گی آپ تھوڑا صبر ہمارے تو آپ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے۔ بالکل، صبر تو آپ دیکھیں نا، یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن سے ہمیں ہر چیز کا سبق بھی ملتا ہے، اور ہمیں ہدایت انہی کے در سے ملتی ہے نا، پروردگار نے وسیلہ ان کو بنایا ہے، تو یہ ہدایت کا در ہے، یہ نجات کا در ہے، یہ صراط مستقیم کا در ہے، انہی کے ذریعے سے ہمیں سب کچھ جی ملنا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ زندگی، اگر اہل بیت کی زندگی پر آپ نگاہ ڈالیں، اگر رسول اور آل رسول کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو ہم دیکھیں تو ہمیں اپنی زندگی ہم بہترین گزار سکتے ہیں۔ صبر ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسی طاقت جس کا پروردگار قرآن میں ذکر کر رہا ہے کہ نماز اور صبر سے کام لو، یعنی صبر کو اپنا ہتھیار بنا لو، ہر معاملے میں صبر کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا، خاندان رسالت پر پانی بند کیا گیا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہم صرف حسین ابن علی کی شخصیت کو نہیں دیکھ رہے، جی بلکہ ہم ان کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، ان کے ساتھ بچے بھی ہیں، ان کے ساتھ جوان بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، گہوارے میں علی اصغر کا ذکر ہوتا ہے، تو ہر ایج کے بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ مگر آپ یہ دیکھیے کہ کیسا خاندان ہے کہ جس کے بچے بچے کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ صبر و استقامت ان کے ایک ایک عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی کربلا کے میدان میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو کہہ رہا ہو مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے کھانا دے دو، مجھے پانی دے دو، یا وہ کہے کہ ہم یہاں کیوں آ گئے، ہمیں واپس جانا ہے۔ نہیں، وہ میری کربلا کی خواتین پر میں نے اکثر بات کی ہے کہ ہمارا سلام ان خواتین پر، کہ کیا مقام اور منزلت ہے ان خواتین کی، کیا صبر، کیا استقامت، کہ خواتین آپ دیکھیں جذباتی ہوتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں، مگر آپ دیکھیں کہ یہ آل رسول کی خواتین ہیں کہ جو قدم قدم پہ نہ صرف ساتھ ہیں بلکہ حوصلہ بڑھا رہی ہیں، اپنے بچوں کی قربانیاں دے رہی ہیں، اپنے شوہر کی قربانیاں دے رہی ہیں، اپنے باپ کی قربانی، اپنے بھائی کی قربانی دے رہی ہیں، اور اس کے باوجود بھی صبر و استقامت سے کھڑی ہوئی ہیں۔ صبر زبان پر آپ دیکھیں کہ جہاں پر صبر کرنا مشکل ہو وہاں پر ان ہستیوں نے شکر خدا کیا ہے، حمد خدا کیا ہے۔ ان کی زبانوں پر سوائے آپ کو صبر کے اور شکر خدا کے ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ کبھی کسی نے شکوہ کیا ہو، کوئی شکایت کی ہو، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ وہ جناب زینب بنت علی کا جملہ جو تاریخ میں دہرایا جاتا ہے کہ جب آپ دربار شام میں گئیں تو یزید فتح کا جشن منا رہا تھا،
تو کہنے لگا کہ آج دیکھو کہ تمہارا کیا حال ہوا ہے، عزت والا کون ہے؟ تو بی بی زینب نے کہا یہ تو وقت بتائے گا یزید عزت والا کون ہے اور ذلت والا کون ہے۔ آج تو اپنے اس نشے میں، دولت اور طاقت کے نشے میں، اس تخت و تاج کے نشے میں تو جو یہ جملے بول رہا ہے، کل تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور آج وہی گواہی ہے۔ اس کے بعد کہتی ہیں، اس نے بولا کہ اب جی تمہیں کیسا لگ رہا ہے کہ تمہارے بھائی شہید ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، تنہا عورتیں ہیں قیدی بنائی ہیں؟ تو بی بی کہتی ہیں میں نے سوائے خوبصورتی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ یعنی اس وقت بھی اللہ کی حمد و ثنا، شکر پروردگار، زبانوں پہ بچہ بچہ صبر کر رہا ہے۔ صبر و استقامت کی بہترین مثال ہمیں کربلا سے ملتی ہے۔ جی اچھا نرجس، ابھی آپ نے جہاں خواتین کا ذکر کیا وہاں بچوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے کربلا میں، تو اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ حالت میں تھا لاش عباس کا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا لاش عباس کا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، دادی زہرا کی پامال تھی وہ دعا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا لاش عباس کا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، میں نے چاہا کہ میت وہ یکجاں رہے، اپنے ہاتھوں سے بازو چچا کے چنے، پتھروں سے لعینوں نے مارا انہیں، ٹکڑے ٹکڑے مجھے بازو ان کے ملے، کوئی بازو بھی ان کا سلامت نہ تھا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا۔ 400 لاش یوں ان کی مجھ کو ملی، جیسے میت تھی قاسم کی بکھری ہوئی، بابا جانے ابا میں اسے چن لیا، یہ بھی ممکن نہ تھا، غربت میری ایک قیدی تھا، میں کیسے لاتا ابا، میں اٹھاتا رہا وہ بکھرتا رہا، ایسی حالت میں تھا۔ دائیں جانب سے میت اٹھائی اگر، بائیں جانب کیا ہڈیوں نے سفر، لاش پامال لشکر نے اس طرح کی، شیر کی طرح ٹکڑے
हुई थी कमर। मेरे कानों में, मेरे कांधों पे लाशा ठहर ना सका, मैं उठाता रहा वो बिखरता रहा, ऐसी हालत में था लाश अब्बास का, मैं उठाता रहा वो बिखरता रहा, ऐसी हालत में था लाश अब्बास का, मैं उठाता रहा वो बिखरता रहा, ऐसी हालत में था। सलामत रहें आप। आपने जिस तरह ज़िक्र किया, ख़ास तौर से करबला का आज ज़िक्र हो रहा है, तो नरजिस फ़ातिमा भी हमारे साथ हैं। नरजिस, ये बताइए शब आशूर को जो है तारीख़ में क्यों इतनी अहमियत हासिल है? बेशक ये वाक़या करबला जो पूरी आलम इंसानियत के लिए एक बेमिसाल वाक़या है, और सिर्फ वाक़या या कहानी नहीं, एक ऐसी हकीकत है कि जिसको लोगों ने सुना जाना, ना सिर्फ हम मुसलमान बल्कि जो अहले किताब नहीं हैं, जो जिन्होंने अल्लाह के दीन को नहीं तस्लीम किया, फिर भी वो हुसैन हुसैन करते हैं। आज आप देखें कि करबला में जब हम जाते हैं और देखते हैं तो हर मज़हब के लोग आए हुए होते हैं। तो हुसैन के जो दरगाह है, जो करबला है, जो जगह है, वहाँ पर किसी के लिए कोई क़ैद नहीं है। वहाँ पर मतलब हुसैन जो है वो किसी ख़ास फ़िरक़े से मंसूब नहीं है, हुसैन सबके लिए हैं। तो आप देखें कि वो पैगाम इतना अहम है, ये दिन, ये करबला का वाक़या, कि जब भी जो सबके दिलों में असर कर गया। हर कोई 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम को चाहता है कि वो ज़िक्र हुसैन करे। तो क्या है ऐसा कि जो ज़िक्र हुसैन करना चाहते हैं? जैसा कि आपने कहा कि 9 मुहर्रम की तारीख़, आप देखिए कि वाक़या करबला शुरू हुआ, अगर हम देखें तो 28 रजब से हुसैन इब्न अली ने सफ़र शुरू किया मदीने से, और फिर आप करबला 2 मुहर्रम को पहुँचे। 2 मुहर्रम से लेकर 8 मुहर्रम तक जो सिलसिला चलता रहा, वो तारीख़ और रिवायत में हमें पता चलता है कि वो बहस व मुबाहिसा, बातचीत, बार बार ज़ोर दिया जा रहा था कि आप बैत कर लें। हुसैन इब्न अली बैत से इनकार कर रहे थे, जिसकी वजह से 7 मुहर्रम से सख्तियाँ शुरू कर दी गईं उनके घराने पे, जैसा हमने ज़िक्र किया। 9 मुहर्रम की तारीख़ इसलिए अहमियत रखती है क्योंकि आप देखें कि 9 मुहर्रम की तारीख़ वो तारीख़ है कि जिसके बाद अगले दिन वो क़ुरबानियाँ पेश की गईं, वो शहादतें पेश की गईं, और वो तारीख़ का सबसे बड़ा जुल्म हुआ कि जिसे पूरी आलम इंसानियत छुपा भी नहीं सकती, भुला भी नहीं सकती। और आप देखें कि ऐसी क़ुरबानी कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। अब देखें, जुल्म होता है लेकिन उसकी कुछ हुदूद होती है ना, वहाँ सारी हदें पार कर दी गई थी। हुसैन इब्न अली ने बैत से इनकार किया, जिसकी वजह से उनकी जान के दुश्मन बने। 9 मुहर्रम एक वो रात कि जो आखिरी रात है, जो करबला वालों के लिए आखिरी रात है, जो हुसैन वालों के लिए आखिरी रात है, और वो आखिरी रात ऐसी है कि उन्होंने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया। हुसैन इब्न अली ने करबला में क्या पैगाम दिया? तौहीद का पैगाम दिया, जो आज तक उनका नाम ज़िक्र ज़िंदा है। वो किस वजह से है? कि तौहीद का पैगाम दिया। यानी करबला के मैदान में 9 मुहर्रम को अपने आप को, अपना सब कुछ खुदा की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए कि अब जानते हैं कि ये लोग हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, जानते हैं कि इनका क्या इरादा है। बस वो रात ऐसी रात है कि अपने माबूद से राज़ो न्यास कर रहे हैं, परवरदिगार से राज़ो न्यास कर रहे हैं। अब्द और माबूद के बीच में मुलाकात हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, वो राज़ो न्याज हो रहा है कि जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते, जो हमारे इल्म में नहीं है। मगर वो ऐसी अजीम शख्सियात है, ना सिर्फ वो, उनका पूरा घराना रात पूरी इबादत में गुजारी है, क्योंकि जानते हैं कि ये शब आखिरी शब है हमारी ज़िंदगी। बच्चा बच्चा जानता है, यहाँ तक कि उनकी माएँ झूले में अली असगर को झुला रही हैं तो ये कह के झुला रही हैं कि बेटा मैं जानती हूँ कल कुर्बानी का दिन। सबसे पहले, अच्छा, हर माँ को आप देखें, हमारा सलाम हो उन अजीम हस्तियों पर, चाहती है कि मेरा बच्चा पहले कुर्बान हो जाए, मेरा बच्चा पहले हुसैन के लिए कुर्बान हो जाए। जनाब अली असगर की माँ को देखें, आप झूला झुला रही हैं, बेटा कल जिहाद का दिन है, तुम्हें सबसे पहले जाना है। आप अली अकबर की वालदा उम्मे लैला को देखिए, जवान बच्चा, कड़ियल जवान अली अकबर है, कल बेटा तुम्हें जाना है, बाबा से पहले तुम्हें जाना है।
جناب زینب ان کی بہن اونو محمد کو تیار کریں، کبھی ایک بیٹے کو گلے لگا رہی، کبھی دوسرے بیٹے کو، بیٹا کل جہاد کا دن ہے، کل تم نے اپنے ماموں کا ساتھ دینا ہے، یعنی ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی، اور اطمینان آپ دیکھیے قلب کا، مطلب یہ تاریخ بھلائی نہیں جا سکتی کہ کل جانتے ہیں کہ صبح قربانیاں دینی ہے، صبح شہادتیں ہو جائیں گی، صبح ہمارے بچے زندہ موجود نہیں رہیں گے، ہمارا گھر اجڑ جائے گا، ایک دن میں آل نبی کو قتل کر دیا گیا، گھر اجاڑ دیا گیا، جانتے ہیں، مگر پھر بھی 9 محرم کی تاریخ صبر و استقامت سے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں، حسین ابن علی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ وہ تاریخ ہے کہ جو دنیا میں لوگ حیرت کرتے ہیں کہ ایسی عظیم ہستیاں کہ جانتی ہیں لوگ گھبرا جاتے ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں، لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن کیا ان کی قربت تھی، کیا ان کی محبت تھی، کیا ان کی معرفت تھی، حق کی پہچان آپ دیکھیں کہ جانتے ہیں کہ یہ صداقت کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، اور اپنے فیصلوں سے، اپنے ارادوں سے پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پروردگار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ساری دنیا میں 9 محرم 10 محرم کو عقیدت و احترام سے منایا بھی جاتا ہے، ذکر بھی کیا جاتا ہے، اور کوئی نہیں بھلا سکتا، کوئی تاریخ شک نہیں نہیں، بھلا رہتی سکتی، دنیا تک اس کا ذکر ہو، اس طرح ہی ہوتا قائم رہے گا۔ رہے گا۔ بالکل۔ اب یہاں پہ ہم لیں گے بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے رہیے گا ہمارے ساتھ۔ جی بریک سے آگے ہیں واپس، ہمارے ساتھ ہیں سیدہ نرجس فاطمہ، ان سے ہم ذکر سن رہے ہیں کربلا کا، اور خاص طور سے میں یہ پوچھوں گی نرجس آپ سے کہ امت مسلمہ کے لیے کربلا کی سب سے اہم تعلیم کیا ہے؟ بے شک اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کربلا سے، اور جس کے لیے ارشاد بھی فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ دونوں پہلو واضح ہو گئے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ہدایت بھی چاہیے اور آخرت کے لیے نجات بھی چاہیے، یعنی حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین راہ مستقیم ہے، یعنی حسین ابن علی کی زندگی اور کربلا کا واقعہ جو آپ دیکھتے ہیں، اس سے آپ کو 2 اہم جو سبق ملتے ہیں، اور ایک اہم بات آپ کے اس میں سامنے آتی ہے، وہ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینا، یعنی توحید کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یعنی اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے سلینڈر کر دینا کہ میرے مالک جو کچھ ہے وہ تیرا ہے، جو کچھ ہے وہ تیرا ہے، میرا سب کچھ تیرا ہے، تیری عطا ہے، تیری اگر یہ جو ہے مصلحت ہے کہ تم اس سے واپس لینا چاہتا ہے تو خوشی خوشی، یعنی آپ دیکھیے کہ کس طرح مطمئن ہو کے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور قربانی صرف اور صرف اپنی جان، اپنی مال کی نہیں، اپنی اولادوں تک کی قربانی دی ہے، اپنے گھر کی قربانی دی ہے، اپنے شہر کی قربانی دی ہے، یہاں تک کہ اپنے معصوم بچے کی بھی قربانی دی ہے۔ تو ہمیں سب سے بڑا میسج یہ ملتا ہے کہ آپ قربانی دیکھیں کہ پروردگار کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کس طرح قربانی دی ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے، یعنی توحید کو منوایا ہے حسین ابن علی نے کربلا میں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا، اس کے بعد اللہ جانے اور حسین جانے۔ اور دوسری ایک اہم بات جو ہمیں کربلا سے سیکھنے کو ملتی ہے، ہم جوانوں کو بھی، بچوں کو بھی، خواتین کو بھی، کہ آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ کی جب آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو کس طرح آپ صبر سے کام لیں۔ پروردگار بھی کہہ رہا ہے قرآن میں کہ نماز اور صبر سے مدد لو، اور اس کی بہترین مثال جسے کہتے ہیں ایک عملی نمونہ آپ دیکھیے تو آپ کو کربلا میں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح تمام تکالیف پہ، تمام مشکلات پہ، تمام آزمائشوں پہ، یہاں تک کہ کھانا پانی بند کر دینا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یعنی ظلم کی انتہا آپ دیکھیں کہ کس حد تک وہ گر گئے کہ انہوں نے بچوں پر، عورتوں پر کھانا پانی بند کر دیا، اور ان کو مطلب ان کے ضروری جو ان کے حق تھے اس سے محروم کر دیا۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان کی زبانوں پہ سوائے صبر کے، سوائے شکر خدا کے اور کچھ نہیں تھا۔ تو ہمیں سب سے بڑا سبق بھی یہی ملتا ہے کہ آپ صبر و استقامت کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اور اللہ کی جو مصلحت ہے اس کو سمجھتے ہوئے اگر آپ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں تو پھر اللہ آپ کو وہ عزتیں عطا بے کرتا شک ہے، اس وہ سے بڑی کامیابی عطا قربانی اور کرتا ہے۔
सबक जो है हमें नहीं मिलता, ये बिल्कुल। मैसेज जो आपने दिया है। बहुत शुक्रिया आपका नरजिस, आज के प्रोग्राम का आप हिस्सा बनी, इस महफिल में जो है आपने ज़िक्र किया और सवाब कमाया। और जज़ाकल्लाह। गौहर आपका भी शुक्रिया। लेकिन अभी आप नहीं जा रही हैं, अभी आप हमें नोहा जो है वो सुनाएंगी और फिर आपको हम अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को कहेंगे कि अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम उस उम्मत में से हैं जिसे कुर्बानी, इसार और सब्र का पैगाम हर तरफ से हमेशा मिलता है और रहती दुनिया तक ये ज़िक्र होता रहेगा। आपको कहेंगे अल्लाह हाफ़िज़। जी गौहर। हिलने लगा अर्श बरी, रोने लगी करबला, लाखों कातिलों में था मगर ये सच है बाखुदा, कोई ना हुसैन और खुदा के दरमियान था, सजदे में हुसैन थे, सजदे में हुसैन थे, सजदे में हुसैन थे, लबों पे थी यही सदा, ले आए मेरे अल्लाह अब तेरे हवाले, मालिक तेरा बंदा अब तेरे हवाले, हर जिंदगी से सिर हो चुका, कर रहा हूँ आखिरी सजदा, सुबहाना रब्बी अल्लाह, सुबहाना रब्बी अल्लाह, या हुसैन हुसैन या हुसैन, असर की सुनता हूँ सदाए अज़ा, आखिरी देना है मुझे इम्तिहान, चारों तरफ तीरों से ना बर्छियाँ, है ये मेरे कत्ल की तैयारियाँ, ले मेरे अल्लाह अब तेरे हवाले, मालिक तेरा बंदा अब तेरे हवाले, अरे जिंदगी से सैर हो चुका, कर रहा हूँ आखिरी सजदा, कर रहा हूँ आखिरी सजदा, सुबहाना रब्बी अल्लाह, जानते हैं किसका नवासा हूँ मैं, जानते हैं किस लिए आया हूँ मैं, तेरा ही पैगाम सुनाता हूँ मैं, फिर भी सितम का ही निशाना हूँ मैं, ले ऐ मेरे अल्लाह अब तेरे हवाले, मालिक तेरा बंदा अब तेरे हवाले, है जिंदगी से सिर हो चुका, कर रहा हूँ आखिरी सजदा। मौला कहते हैं कि ना मेरा घर बार न लश्कर रहा, अरे अकबर ओ अब्बास का गम खा गया, इतने सितम दिल पे मैं सहता रहा, शुक्र है वादा तो वफा हो गया, ले ऐ मेरे अल्लाह अब तेरे हवाले, जिंदगी से सिर हो चुका, कर रहा हूँ आखिरी सजदा, खैमों में कोहराम है मेरे खुदा, बेटियों बहनों में है मातम बपा, गश में है सज्जाद अकेला में रहा, बाद मेरे
ان کا ہے تو آسرا، لے میرے اللہ اب تیرے حوالے، زندگی سے سیر ہو چکا، کر رہا ہوں آخری سجدہ، لودہ میں آخر چلی آئی ہے ماں، ساتھ میں آئے ہیں میرے بابا جان، بھائی حسن خاک پہ گریا کھنہا، دیکھتے ہیں نانا میرا امتحان، لے میرے اللہ اب تیرے حوالے، زندگی سے سیر ہو چکا، کر رہا ہوں آخری سجدہ، جیسے ہی سر خاک پہ شہ نے رکھا، شمر لائیں شاہ کی جانب بڑھا، لرزی زمین خون برسنے لگا، آخری شبیر کی گونجی صدا، لے میرے اللہ اب تیرے حوالے، مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے، ارے زندگی سے سیر ہو چکا، کر رہا ہوں آخری سجدہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ حسین